آج کی صحبت میں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا ایک گوشہ پیش کروں گا جب وہ اپنے ابتدائی ایام میں مصر کی حکومت سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کردش باشندہ تھا اور عراق کے کرد علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ خلیفہ بغداد کا ماتحت تھا اور اس کا والد اور چچا جنگی سالار تھے جو دمشق کے سلطان نور الدین زنگی کی ملازمت میں تھے۔ تو یہ واقعات تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے۔ بچپن سے ہی یہ جنگ و جدل سے زیادہ پڑھنے لکھنے کا شوقین تھا۔ کتب کی تلاش میں دور تک چلا جاتا اور حکومت ملنے کے بعد جب اس کے افسران اور عمرا داد و دہش دیتے تو یہ بیٹھا کتب کے مطالعے میں مصروف رہتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی خواہش تھی، جو شام کا سلطان تھا، کہ کس طرح یروشلم کو یا فلسطین کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا جائے، جس پہ کوئی 88 سال قبل عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ وہ قبضہ بھی ایسا تھا کہ پورے فلسطین میں جو جا بجا قلعے تھے مسلمانوں کے، ان سب پہ قبضہ کر لیا تھا۔ یروشلم بھی قبضہ ہو گیا تھا۔ یروشلم کا جو رولر تھا اس کا نام ایمالرک تھا۔ مصر کے اوپر جو حکومت تھی وہ شیعہ خلیفہ فاطمیید کی تھی، جن کے اپنے عقائد تھے جو سنی العقیدہ بغداد والے سے مختلف تھے، لیکن بہرحال یہ بھی مسلمان تھے۔ تو ایمالرک نے یروشلم کے بادشاہ نے سوچا کہ کس طرح مصر پہ قبضہ کیا جائے، کیونکہ مصر جو ملک ہے جہاں دریا نیل بہتا ہے، اور بغیر دولت حاصل کیے ہوئے یروشلم یا عیسائی دنیا کی طویل عرصے تک حفاظت نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے یہ سوچا کہ میں مصر پہ قبضہ کروں۔ مصر پہ قبضے کرنے کے لیے وہ اب ایک بڑی لشکر فوج لے کے چلا اور قاہرہ تک پہنچنے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے نور الدین زنگی کے سردار شیر کوہ، جو صلاح الدین ایوبی کا چچا تھا، وہ لشکر لے کے پہنچا۔ ایمالرک یروشلم کا عیسائی بادشاہ یہ دیکھ کر مایوس ہو گیا اور قاہرہ کو قبضے میں کرنے کے بجائے وہ واپس پلٹا تاکہ قسطنطنیہ جا کر شاہ قیصر قسطنطنیہ سے مدد لی جائے۔ یہاں پہ ایک بڑی سیاسی چال شیر کوہ نے صلاح الدین ایوبی کے چچا نے چلی۔ بجائے یہ کہ وہیں کھڑا رہتا، اس نے آگے بڑھ کر قاہرہ پہ گھس گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا قاہرہ کی کمزور فوج اور کمزور سلطان مزاحمت نہ کر سکیں گے۔ فاطمی خلیفہ نے شیر کوہ کو خیر مقدم کیا، اس کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ فاطمی خلیفہ خود اپنے وزراء کے خلاف صلیبیوں کو، عیسائیوں کو پیسے دے کے لڑوا دیتا تھا تاکہ وزیروں کا زور کمزور ہوتا رہے۔ اور وزیر بھی یہی حرکت کرتے تھے، کبھی عیسائیوں کو، قلعہ داروں کو رشوت دے کے کہتے تھے آ جاؤ حملہ کر دو قاہرہ پہ تاکہ بادشاہ کو بلیک میل کیا جا سکے۔ یہ اس وقت کی سیاست تھی۔ اگر ہم آج کے ماحول میں دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں یہ سیاست پھر بھی چل رہی ہے، تھوڑی بہت اس سے ملتی جلتی۔ بہرحال شیر کوہ نے جب قاہرہ پہ قبضہ کر لیا، وزیر اعظم بن گیا، خلیفہ نے اسے مقرر کر دیا، تو نور الدین زنگی نے حکم دیا، جو سلطان تھا،
شام کا کہ کسی طرح فاطمی خلافت کو ختم کر دیا جائے، لیکن ملکی حالات ایسے تھے کہ وہ یہ ایسا نہ کر سکتا تھا، کیونکہ فاطمی عمرہ در پر در سازشیں کرتے اور چین کے لین نہ سونے دیتے۔ انہی ایام میں یہ ہوا کہ شیر کو ابھی اس کا چچا اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ خلیفہ مصر فاطمی خلیفہ مصر کو زہر دے کے خاتمہ کرے کہ کیا کرے، کہ اس کا اپنا خود اچانک انتقال ہو گیا۔ اچانک انتقال ہو جانے کی وجہ سے فوج میں کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ اب قیادت اور سیادت کون کرے۔ خلیفہ کے مشورے سے شیر کو کے بھتیجے جو اس وقت مصر میں موجود تھا اور چچا کے ہمراہ تھا، اس کو کہا گیا کہ وہ اب وزیر کا یا وزیر اعظم کا مصر کا عہدہ سنبھالے۔ گوشہ نشین اور عالم صلاح الدین ایوبی نے شروع میں انکار کیا، کہا کہ نہیں، وہ اتنا گراں بار نہیں اٹھا سکتا، نہ اس کی صحت اس قابل ہے کہ وہ جسمانی طور پہ کمزور تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہی مختلف محاذ آرائیوں میں وہ سلطان نور الدین کی مدد کرتا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس سے نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کو مجبور کیا گیا کہ اس کی قیادت پہ جو ماضی میں اس نے اپنے سپاہیوں کی ہے، وہ ریکارڈ موجود تھا کہ دوست اور دشمن سب اس کی اعلیٰ اخلاقی قدروں کے قائل تھے۔ خلیفہ نے اس کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ جب وزیر مقرر کر دیا، سلطان نور الدین والی شام کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے کہا، نوجوان صلاح الدین کو پیغام بھیجا کہ اس کو ختم کرو، خلیفہ کو، اور خلیفہ بغداد کے نام کا سکہ پڑھواؤ۔ لیکن ملکی حالات ایسے تھے قاہرہ کے، خفیہ جماعتیں، اساسین کی جماعتیں، وہ لوگ جو قلعہ الموت پہ قابض تھے، اسماعیلی، ان کی سازشیں اور سیاست ایسی چل رہی تھی کہ وہ خلیفہ کو، فاطمی خلیفہ کو فوراً معزول نہ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی لب گور ہے، عمر زیادہ ہے، کسی بھی وقت اس کے مرنے کی اطلاع آ جائے گی۔ اگر وہ مرنے کی اطلاع آئی، نور الدین مر گیا، تو ہو سکتا ہے دوسرا جو اس کی جگہ مقرر ہو سلطان کسی اور کو یہاں وزیر بنا دے، اور اس طرح وہ معزول ہو جائے۔ لہذا وہ نور الدین کو سیاست سے کام لیتا رہا۔ نور الدین نے اس کو پیغام بھیجا کہ تم آگے بڑھو اور یروشلم سے عیسائیوں کو نکالو۔ اب عیسائیوں سے نکالنے کے لیے اس کو بہت ضرورت تھی فوج کی، کیونکہ عیسائیوں نے گزشتہ 88 سال میں فلسطین پہ قلعے در قلعے بنا کے ایک چین سی سلسلہ بنا رکھا تھا، جن میں ان کی افواج اور ان کی رعایا رہتی تھی جو عیسائی تھی۔ تو اس کو لیے اس کو کچھ وقت چاہیے تھا، وہ ٹال مٹول سے کام کرتا۔ جب سلطان نور الدین کا زیادہ پریشر بڑھتا تو وہ آگے بڑھ کر بجائے یروشلم پہ جانے کے لیے ساؤتھ میں عیسائی قلعہ برداروں پہ حملہ کر دیتا، اور جب سلطان نور الدین اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا تو کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کر کے یہ قاہرہ چلا جاتا کہ جنگی مسالے ہیں یا حکومتی مسالے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، لیکن آخر کار بڈھا نور الدین زنگی اس کی چالوں کو سمجھ گیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ خود ہی ایک لشکر لے کر مصر پہ حملہ آور ہو اور صلاح الدین ایوبی کو
احکام نہ ماننے کی وجہ سے معذور کر کے سزا دے۔ جب اس نے یہ خبر سنی، خفیہ یہ خبر سنی صلاح الدین ایوبی نے، تو اس نے فوراً اپنے عمرا کو جمع کیا۔ اس میں اس کا چچا، بھتیجے، پورا خاندان بھی شامل تھا۔ وہاں اس نے کہا کہ دیکھو، سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی مجھ پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو اب آپ لوگ کس کا ساتھ دیں گے؟ تمام عمران نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمیں سلطان نور الدین سے کوئی بحث نہیں۔ اس کے بھتیجے تقی الدین نے، جو بہت بہادر اور شمالی وحشی قبائل اردو کا سربراہ تھا، اس نے کہا آپ حکم کریں، ہم آپ کے لیے بھگا دیں گے سلطان کو، مصر میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ دوسرے عمرا نے بھی یہی جواب دیا، جو اس کے خاندان کے نہ تھے۔ سب نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے مصر کو استحکام بخشا۔ اس کا والد حسن اتفاق سے ایوب وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی سردار تھا، بلکہ دمشق کا والی تھا، کسی سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہ بھپر گیا، ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا کہ صلاح الدین تم کیسی بچوں جیسی باتیں کرتے ہو؟ میں ہوں، یہ تمہارا چچا الحریمی بیٹھا ہے، اور یہ تمہارا بھتیجا تقی الدین بیٹھا ہے۔ ان سے زیادہ تمہارا کوئی، ہم سے زیادہ، ہم لوگوں سے زیادہ تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ان تمام عمرا میں۔ لیکن ایک بات سن لو، اگر سلطان کا لشکر یہاں قاہرہ پہنچا تو سب سے پہلے میں ہوں گا اور ہم ہوں گے جو جا کے خلیفہ کے رکاب کو، گھوڑے کے رکاب کے پاؤں کو بوسہ دیں گے اور زمین پہ سجدہ روز ہو جائیں گے۔ ہم خلیفہ کے، ہم نور الدین زنگی کے بادشاہ کے اتنے خیر خواہ ہیں، یہ اب تمہاری بھول ہے کہ تمہارا کوئی ساتھ دے گا۔ ایوب کی تقریر سننے کے بعد دوسرے عمرا نے کہا ہاں جی، پوزیشن تو ایسی ہی ہے کہ اگر خلیفہ پہنچ گیا تو ہمیں اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت تو نہ ہوگی اکیلے میں۔ ایوب نے اپنے بیٹے صلاح الدین کو سمجھایا کہ دیکھو، تمہیں سیاست سے کام لینا چاہیے، تو بجائے اس کے تم نور الدین زنگی سلطان کے سامنے کھڑے ہو، تم اس کے ایک وزیر ہو، ایک سردار ہو۔ تمہیں یہ چاہیے کہ اس میں جو عمرہ کرام بیٹھے تھے، اس میں سے بہت سارے لوگ تمہارے خلاف ابھی جاسوسی کریں گے کہ تم نے ایسا سا کہا ہے کہ سلطان نور الدین کا مقابلہ کرنا ہے۔ تم فوراً ایک خط لکھو اور کہو کہ آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ حکم دیں، میرا کسی کپڑے سے گلا گھونٹ دیا جائے اور آپ کے حکم کی تعمیل کر دی جائے۔ دوسرے دن جمعے کا دن تھا اور صلاح الدین ایوبی نے ایک نیا کام کیا۔ اس نے فوراً ہی یہ فیصلہ کیا کہ جمعے کی نماز میں جب امام صاحب سامنے آئے تو وہ سفید رنگ کے کپڑوں کو بجائے خلفائے بغداد کے اماموں کی طرح سیاہ کپڑوں میں تھے۔ گلے میں، بغل میں تلوار تھی۔ امام نے خطبہ پڑھنا شروع کیا اور خطبہ پڑھنے کے بعد خلیفہ بغداد کا نام لیا اور سلطان نور الدین زنگی کا خطبے میں نام لیا، اور اس کے بعد خلیفہ مصر فاطمی معزول ہو گیا۔ اس نے نہ صرف خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھوایا مساجد میں، بلکہ سکے بھی منظور کرائے جو سلطان نور الدین زنگی اور خلیفہ بغداد کے نام سے تھے، اور یوں اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ اس اعلان کے بعد ہی، خطبہ جمعے کے بعد ہی، اس نے فوراً ہی خلیفہ مصر کے خزانوں پہ قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد اس نے
مزید اقتدار حاصل کیا، لیکن ایک ہی سال میں کچھ بڑے فیصلے ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی زندگی کی بازی ہار گیا، انتقال ہو گیا۔ اس کا باپ جب شہر کے دروازے سے نکل رہا تھا کہ گھوڑے کے بدکنے سے گر پڑا اور اچانک انتقال ہو گیا۔ یروشلم کا حکمران جو تھا عیسائی حکمران امالرک، وہ بھی مر گیا۔ نور الدین زنگی کے مرنے کے بعد اس کے لواحقین میں کوئی قابل قدر نہ تھا جو شام کو سنبھالتا، تو شام میں افراتفری مچ گئی کیونکہ اس کا فرزند بہت نوعمر تھا۔ یہاں سے تاریخ نے ایک موقع صلاح الدین ایوبی کو اور مہیا کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر شام پہ بھی قبضہ کر لیا، اور یوں اس نے شام اور مصر دونوں کا حکمران بن گیا۔ ایک سردار زادہ، ایک جنگجو جو مصر آیا تھا اپنے چچا کی مدد کے لیے، تقدیر کا کھیل دیکھیے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مصر اور شام کا حکمران بن گیا۔ اور حکمران بننے کے بعد 88 سال کے بعد 88 سال تک عیسائی حکمرانوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کیا تھا۔ اس کو ختم کرنے میں تیسری صلیبی جنگ پھر انہوں نے ادا کی۔ صلاح الدین ایوبی نے تیسری جنگ لڑی، ورنہ 761 میں فلسطین یا یروشلم خلیفہ دوم حضرت عمر کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1099 میں عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، 88 سال ان کے پاس رہا، اور اس کے بعد قدرت نے اس آدمی کو کھڑا کیا جس نے آگے بڑھ کر پھر یروشلم کو عیسائیوں سے آزاد کرانا تھا۔ اور وہ آزادی کا لمحہ 1948 تک چلنا تھا، جو بعد میں امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے یروشلم کا آدھا حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا۔